زنا کرنے سے بدتر گناہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر. اس لئے میرے بھائیو آج یہ طے کرو انشاءاللہ کسی مسلمان کی غیبت کریں گے نہ سنیں. ہاتھ رو کتے لو غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام. یہ مرض ہماری بہنوں میں زیادہ ہے. ایک عورت آئی چلی گئی اس کی غیبت شروع کر دیا. حضور نے فرمایا ہماری امتیہ یعنی عورتوں کو عذاب چغل خوری غیبت اور پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے زیادہ دیا جاتا ہے. میری بہنیں بھی غیبت سے بچے مرد بھی غیبت سے بچے. یہ تو دو باتیں ہو گئی مردوں کے لیے. اب ایک دو باتیں اپنی بہنیں جمع ہیں چونکہ مفتی علی صاحب کو تقاضا ٹھیک انشاءاللہ ہمارے صاحب پرانے دوست ایک ہی دو باتیں زیادہ باتیں کرنے کے موقع لیکن دل جمعی سن میں اس لیے مفتی سلمان صاحب نے کہا تو ذرا عورتوں بارے میں کہہ دیجئے گا. اس لیے دو تین روایتیں عورتیں بھی سن لیں مرد بھی اور عورتیں دونوں اس میں آ جائیں. میری بہنوں پردے سے رہنا فرض بے پردہ رہنا حرام اور حرام. اگر کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر دوپٹے کے بغیر سر ڈھانکے ہوئے نکل رہی ہے تو جتنی دیر وہ پاک رہتی ہے فرشتہ حرام 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 لکھتا ہے. سور کھانا بھی حرام شراب پینا بھی حرام. اگر کوئی سور جتنی دیر کھائے حرام 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 لکھا جائے. شراب پیے جتنی دیر نشے میں رہے گا حرام 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 لکھا جائے گا. عورت جتنی دیر بغیر دوپٹے کے گھر کے باہر رہے گی حرام 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 یعنی جتنا سور کھانے کا گناہ لکھا جائے گا اتنا ہی اس کو گناہ حرام 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 گناہ کبیرہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. جب کوئی بہن گھر سے نکلے باہر نکلے شادی میں جانے کے لیے تقریبات میں جانے کے لیے یا کسی غریب ہے مزدوری کرنے کے لیے اگر کوئی عورت نکلے تو کیا فرمایا حضور نے یخرجن وہن فی الطفلات. وہ اس انداز میں نکلے کہ ذرا میلے کچیلے کپڑے ہوں بہت سر پر شاندار کپڑے نہ ہوں ذرا میلے کچیلے کپڑے ہوں اور پورا بدن ڈھکا ہوا ہو پورا بدن ڈھکا ہوا ہو چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو اس کے ہاتھ پر پیر بھی ڈھکے ہوئے ہوں. اس حال میں نکلے یہ مومنہ ہے. اور اگر کوئی بہن زیب و زینت کر کے نکلے بن سنوار کے نکلے خوشبو لگا کے نکلے عطر لگا کے نکلے تو میرا نبی فتویٰ دے رہا ان استعارت فمرت بقوم لیجدوا وجہیا قضا وقضا. رواہ مسلم. بالکل صحیح روایت مسلم کی روایت. اگر کوئی عورت بن سنور کے نکلے خوشبو لگا کے نکلے گھر کے باہر میرا نبی فرما رہا یہ عورت ایسی ویسی ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ عورت بڑی چمکدار یہ عورت خوبصورت لیکن نبی فرما رہا یہ عورت غلط عورت ہے گندی عورت ہے. ترمذی کی روایت ہے ترمذی کی روایت میں الفاظ ہیں یہ بدکار عورت ہو سکتی ہے جو بن سنور کے باہر. آج میری بہنوں کیا کرے تمہارا شادی ہو جاتی ہو تو گھر کا کریم پاؤڈر باقی نہیں رہتا. جب شوہر آتا شوہر تمہارے پاس کچھ نہیں وہی میلے کپڑے وہی کچیلے کپڑے اسی حال میں شوہر کو ملتی ہو حالانکہ وہاں بن سنور کے جانا حرام. شوہر کے لیے بننا سورنا سنت شوہر کے لیے زیب و زینت کرنا سنت شوہر کے لیے عطر لگانا سنت شوہر کے لیے زر برق شاندار کپڑے پہننا سنت. میں آپ سے روایت نقل کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا. میں بولو کیسے؟ بعض شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں باہر خوب ہنسیں گے اور گھر میں جائیں گے
بھونیاں بھینسے کی طرح سے سن صحیح اس ایک صاحب نے پوچھا کہنے لگے مولوی صاحب کے گھر جاتے ہیں ذرا غصے ہو جاتے ہیں کیوں کہنے لگے تاکہ میری بیوی مجھ سے ڈرے میں نے کہا ظالم شیر ہے کہ بھیڑیا ارے بھیڑیا کی شیر ہے ڈروا بیوی گھر میں جاؤ میرا نبی کرم مسکراتے ہوئے جاؤ ہنستے ہوئے جاؤ کیسے جاؤ اور دلہن کو سلام کرو بیوی کو کیا کرو سلام کرو اس کے دل کو خوش کر دو حضور نے انعام کیا فرمایا کہ شوہر کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ارے بولو کتنا ارے بولو کتنا یار 100 سب لوگ سن رہے ہو اچھا گردن ہے آپ کے پاس نہیں ہے رات اللہ کے راستے میں کئی شہیدوں کے ثواب گردن کٹاؤ تو 1 شہید دلہن کو خوش کرو تو 100 شہید بولو کتنا 100 شہیدوں کا ثواب اب میری بہنیں سنیں ذرا حضور نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے آنے پر زیب و زینت کرے بند سمر جائے زیب و زینت کرے بند سمر جائے خوشبو لگائے شام بھاؤں کپڑے پہن لے شوہر آئے مسکرا کے سلام کرے بیوی مسکرا کے جواب دے بولو کیسا جواب دے ارے کیسا جواب دے مسکرا کے جواب دے بیوی مسکرا کے جواب دے بیوی مسکرا کے جواب دے تو آقا نے کیا فرمایا اس عورت کو جو شوہر کے آنے پر اس کو خوش کر دے تو اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے ارے بولو کتنا بھائی 1000 کسی بہن کے پاس 1000 گردنیں نہیں ہیں اگر گردن کسی بہن پہ کٹ جائے تو 1 شہید کا ثواب اور اپنے دولہا کو اپنے شوہر کو اپنے سرتاج کو اگر خوش کر دے تو 1000 شہیدوں کا ثواب ہم لوگ نوٹوں کے لالچی ارے بولو کہاں کے لالچی ہم لوگ ارے بولو بھائی کہاں کے لالچی نوٹوں کے صحابہ دین کے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے یا رسول اللہ اگر ہماری دلہن ہم کو خوش کر دیے اس کو 1000 کا ثواب ملتا ہے ہم خوش کرتے تو ہم کو صرف 100 شہیدوں کا ثواب برابر کر دی یعنی ہم کو بھی 1000 مردوں کے 1000 ملنے لگے حضور نہیں تم باہر نکلے سلام کیا 30 نیکیاں ملنے تم نے تدفین میں شرکت کی نماز جنازہ پڑھی بہت سارے نیکیوں کے مواقع ہیں عورت بیچاری گھر میں رہتی ہے نیکی کمانے کا کوئی موقع نہیں ہے تو تم آتے ہو تو اس کو 1000 شہیدوں کی ثواب میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے نیکیاں کمانے کا موقع ایک بار میں حیدرآباد تقریر کر رہا تھا تو 10 پرچی آ گئی میرے پاس 20 پرچی نوجوانوں کی حضرت دعا کر دیجئے بہت نیکی سے بہن نکاح ہوگا جب دلہن ہوگی تبھی تو نیکیاں ملیں گی اگر بیوی نہیں تو کس کو سلام کرو گے کہاں نیکیاں ملیں گی اس لیے میاں بیوی کا رشتہ ایک عجیب و غریب رشتہ ہے نیکیاں کماؤ ولی بنو ولی حضور نے کیا فرمایا خیرکم 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 تم میں سب سے اعلیٰ تم میں سب سے بالا تم میں سب سے بڑا ولی ارے بولو ولی بنو گے کتنے لوگ ولی بنو گے ہاتھ وغیرہ دیکھیں کچھ زمانہ تو ایسا ہے کہ لوگ ولی جانی ولی کہتے ہیں اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا نیک بندہ جنتی بندہ کتنے لوگ ولی حضور نے کیا فرمایا تم میں سب سے بڑا ولی تم میں سب سے بڑا ولی تم میں سب سے بڑا ولی وہ ہے تہجد گزار نہیں کہا اشراق پڑھنے والا نہیں کہا عوابین پڑھنے والا نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا اللہ نے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی اچھی طرح سے رکھے بیوی کو وہ سب سے بڑا ولی پھر آقا نے کیا فرمایا اور تم میں سب سے اچھا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ میں کرتا کون کرتا حضور کیسا سلوک کرتے ہیں آپ سوچئے ایک روایت اور سنانے جا رہے ہیں امی جان عائشہ صدیقہ ارے بھائی جو لوگ گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں ارے بھائی جو لوگ گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ لوگ اندر آ جائیں یہ باہر کھڑے ہو کے دین کی باتوں کی ناقدری مت کیجیے ہاں یا تو باہر چلے جائیے کوئی منع نہیں کرتا اگر آنا ہے تو بس میں بیٹھ سنیے نہیں آنا چلے جائیے کوئی بات نہیں ہے جب دین کی بات ہو تو سنو باتیں مت کرو گیٹ پر کھڑے ہوئے باتیں کرو یہ ادب کے خلاف
آپ لوگ بھیا کھڑے ہوئے کیوں؟ آپ لوگ اندر آ جائیے، آپ لوگ گھروں میں چلے جاؤ، میں نہیں کہتا ہوں کہ ضرور آ ہی جاؤ۔ سننے والے لوگ بیٹھے بھیا بیٹھے، تم کو نہیں اٹھنے کی ضرورت ہے، ہم کر رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھیے، آپ لوگ نہیں بھیج رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھ جائیے، آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں، میں بلا رہا ہوں۔ خیر کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ ایک بار امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہونے لگی۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے زور سے بولنا حرام، بلکہ ایمان کے حق ہونے کا خطرہ۔ اگر تو حضور کے سامنے زور سے بولے گا تو اس کا ایمان جا سکتا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اللہ ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے زور سے مت بولو، چیخ کے مت بولو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضور میں کچھ بات چیت ہو گئی، اور حضرت عائشہ تیز بولنا شروع کر دیا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے لئے گناہ، لیکن عائشہ بیوی کا ناس کا مقام ہے، نہ ان کا ایمان گیا نہ گناہ ہوا۔ حضور نے فرمایا عائشہ تیز کیوں بول رہی ہو؟ دیکھو عمر سے فیصلہ کرا لو۔ نہیں، یہ بہت سخت آدمی، ان سے میں فیصلہ نہیں کراؤں گی۔ چلے گئے حضرت عمر، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، کہا دیکھو ابو بکر ان سے فیصلہ کراؤ گے؟ ہاں ان سے کرا لیں گے، میرے ابا جان بھی نرم مزاج بھی۔ صدیق اکبر آ گئے، حضور نے فرمایا عائشہ پہلے تم بات رکھو گی یا میں رکھوں؟ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ ہی رکھیے، لیکن حق بولیے گا، یعنی سچ بولیے گا۔ غور کیجئے، یہ صرف الزوج محترمہ کی بات ہے۔ اگر کائنات کا کوئی بھی آدمی ازواج مطہرات کے علاوہ نبی سے یہ کہہ دے سچ بولیے گا، اس کا ایمان تباہ ہوگا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ زیادہ سچا کوئی نہیں، اور نبی کی زبان پر اللہ بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کی زبان پر اللہ بولتا ہے، جس طرح سے اللہ سچا کوئی نہیں، ایسے ہی رسول اللہ زیادہ سچا کوئی نہیں۔ لیکن عائشہ کا ناز کا مقام ہے کہ حضور کو کہنے کے بعد ان کا ایمان نہیں جا، یہ بیوی کا مقام ہے صرف۔ حضرت صدیق اکبر کو غصہ آیا اور جوش میں آ گئے، آج پہلی بار امی جان نے صدیق اکبر کا جلال دیکھا، ایک سماچر نکالا، چپ نعوذ باللہ حضور جھوٹ بولیں گے۔ حضرت عائشہ ڈر گئی، کانپنے لگی، ابو بکر کو چھوڑا، حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، مطلب فیصلہ بچا لیجیے ابا کے غصے سے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے آپ کو مارنے بلایا تھا، یہ ڈانٹنے کا نکلو، نکل جاؤ، ہم کو سمجھ لیں گے۔ ابو بکر گئے، حضور نے حضرت عائشہ کو گلے سے لگایا، عائشہ جب مار کا نمبر آیا ہم نے یہ فیصلہ آپ نے بچایا، اور یا رسول اللہ میں آپ کو دل سے نہیں چھوڑتی ہوں۔ حضور عائشہ جب مجھ سے ناراض ہوتی میں جان جاتا، کیسے جان جاتے ہیں رسول اللہ؟ جب میں آپ ناراض ہوتی ہیں کہتے ہیں رب ابراہیم کی قسم، رب اسماعیل کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتے ہیں رب محبوبی کی قسم، رب محمد کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کیا فرما رہی؟ یا رسول اللہ میں آپ کا صرف نام چھوڑتی ہوں، دل سے آپ سے چھوڑتی ہوں۔ غور کیجئے، تو میں عرض کر رہا تھا بیوی کا ناز کا مقام یہ ہے۔ اب اس میں دو ایک غور کیجئے، حضور بیوی کا مقام کیا ہے کہ اگر بیوی روٹھ جائے تو اس کو منانا سنت ہے، مارنا سنت نہیں ہے۔ آپ لوگ سن لیجئے غور سے، جن کے بیویاں ہیں اور نہیں ہے تو آئے تب وہ عمل کیجئے گا، بیوی کو منانا سنت ہے، مارنا سنت ہے۔ آقا منا رہے ہیں، آقا سے بڑا کون ہوگا؟ اور دوسری بات، بیوی اگر ناراض ہو جائے آپ کے منانے سے نہ مانے تو پھر کیا کیجئے؟ امام صاحب کو بلا لیجئے، مفتی سلمان صاحب حضرت پوری کو بلا لیجئے، حافظ صدام صاحب کو بلا لیجئے اور ان سے کہیے کہ حضرت ہماری بیوی ذرا سمجھا دیجئے، دیکھو عمر ابو بکر سمجھا رہے ہیں عائشہ کو، سمجھا دیجئے، لیکن یاد رکھیے گا
امام صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، بزرگ ہوں، وقت کے قطب ہوں، ابدال ہوں، غوث ہوں، پردہ سب سے فرض ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پردہ سب سے فرض ہے۔ دیہات میں ہوتا کیا ہے؟ ارے مولانا آپ سے پردہ، آپ آئیے، ارے حافظ صاحب آپ امام ہیں، آپ سے پردہ، آپ آئیے، بلا کے اندر لے گئے۔ پھر جب کچھ گڑبڑ ہوا کہنے مولوی صاحب گڑبڑ کر گئے، حافظ صاحب گڑبڑ کر گئے، نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ کیوں بلایا؟ حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، خطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، صدیق ہو، سب سے بڑا فرض۔ حافظ جی کی جب کھانے کی باری ہو تو پردے سے گھر کے باہر کھلائیے، باہری کمرے کے اندر عورتوں نہ بلائیے۔ مولانا صاحب سمجھانے کے لیے پردے میں رکھیے، پردے سے آپ کی بیوی کو سمجھائیں یہ فرض ہے، یہ گناہ کبیرہ بے پردہ کرنا۔ میں نے پہلے عرض کیا پردے کے بارے میں، لہذا میں عرض کر رہا تھا اگر اپنی میاں بیوی میں کبھی کوئی بات چیت ہو جائے تو بیوی کو مارنا سنت نہیں، منانا سنت ہے، اور کسی عالم حافظ امام سے سمجھانا۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کروں۔ آخری حدیث اپنی بہنوں کے لیے، یہ تو مشترک تھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ ایک حدیث اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی جن کا مکان 2 منزلہ، اوپر کی منزل میں میاں اور بیوی رہتے تھے، تاجر مالدار صحابی، نیچے کی منزل میں بیوی کے باپ یعنی لڑکے کے خسر رہتے تھے۔ مکان لڑکے کا بڑا تاجر مالدار، صحابہ کی 2 قسمیں تھی، مالدار بھی غریب بھی، سارے صحابہ غریب نہیں تھے۔ یہ مالدار تاجر صحابی یہ جانے لگے تجارت کو، اپنی بیوی کو دراہیم دنانیر دے دیے، سونے چاندی کے سکے دے دیے، اور کہا دیکھو اللہ کے واسطے گھر سے قدم باہر نہ نکالنا، اگر ہمیں دنانیر ہیں اور باندی ہیں، غلام ہیں، ضرورت پڑے سے کام لے لینا، لیکن گھر کے باہر نہ نکلنا۔ یہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ نہیں نکلیں گے صاحب۔ کچھ دنوں کے بعد باپ بیمار پڑا، بیماری بڑھتی گئی، مرض الموت ثابت ہوئی۔ لوگ آ رہے ہیں، ارے یہ لڑکی اتنی نالائق ہے، باپ بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، مرض الموت ہے، یہ نیچے نہیں اترتی۔ جب لوگوں کے طعنے سنے اس نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ آقا کے پاس جاؤ، اگر آقا اجازت دے دیں گے میرا شوہر ناراض نہیں ہوگا۔ غلام گیا، یا رسول اللہ آپ کی ایک امتیہ کا باپ بیمار ہے، نیچے پڑا ہوا ترس رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کی بیوی چھت کے اوپر ہے، لیکن شوہر سے معاہدہ کیا تھا کہ نیچے نہ اترنا۔ بتاؤ اس معاہدے پر قائم رہے یا اپنے باپ کی زیارت کر لے، اپنے باپ کی تیمارداری کر لے؟ میری بہنوں سنو، شوہر سے بڑھ مرتبہ کسی کا نہیں ہوتا ہے، شوہر تمہارا سرتاج ہے، شوہر تمہارا بادشاہ ہے۔ میرا نبی فرمایا اگر شوہر ناراض ہے اور بیوی مر گئی تو یہ بیوی تو سمجھ جائے گی، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ میری بہنوں اگر باپ مر جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، غم کے 3 دن ہیں، لیکن اگر کسی عورت کا شوہر نامدار دنیا سے رخصت ہو جائے تو غم کے 4 مہینے اتنا حضور نے فرمایا اگر وہ نیچے آ جائے اپنے باپ کو دیکھ لے، تیمارداری کر لے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اعلیٰ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے شوہر کے معاہدے پر باقی رہے۔ وہ نہیں آئی، ایک شور ہوا، مر گیا۔ کون مر گیا؟ اسی کا باپ مر گیا۔ اب تو اس کے خون کے آنسو آ رہے تھے، اس نے پھر بھیجا اپنے غلام کو، جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری خیر بتاؤ۔ وہ گیا، یا رسول اللہ اس کا باپ مر گیا۔ وہ آخری بار اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے کیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو آ جائے۔ فرمایا اگر آ جائے تو کوئی گناہ نہ ہوگا، لیکن افضل اور اعلیٰ بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے معاہدے پر قائم۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر کر دیا، نیچے دے آقا بنفس سے اس تشریف لائے، اس کی تجہیز تکفین فرمائی، اور پھر نماز جنازہ خود آقا نے پڑھائی۔ اس کے بعد اس مردے کو قبر میں رکھا گیا۔ جب قبر مردہ رکھا گیا آقا نے فرمایا
بلال حاضر ہوئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں اس بندے کی قبر کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی کی نگاہیں دوسری ہوگی، ہم نہیں دیکھ سکتے برزخ کے ہوا، نبی دیکھ سکتے۔ میں اس برزخ کے ہوا کو دیکھ رہا ہوں، اس اللہ کے بندے کی قبر میں اللہ نے جنت کی کھڑکی کھول دی۔ کیوں کھولی یہ بھی سنو، جو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور کوٹھے سے نیچے نہیں اتری، اس کے سینے میں اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی۔ جاؤ، وہ عورت جو مغموم ہے، وہ خون کے آنسو ہو رہی ہوگی، جاؤ میری طرف سے اس کو مژدہ سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ بلال دوڑے ہوئے آئے اور فرمایا بشرا لکی، توبہ لکی، توبہ لکی، مصطفیٰ ہو، خوشخبری ہو، بشارت ہو، اللہ نے تیرے باپ کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی ہے، تیرے باپ کو جنت دے دی ہے، اور تمہارے اس عمل کی وجہ سے جو تم نے اپنے شوہر کی اطاعت، یہ ہے شوہر کا مرتبہ۔ لہذا میری بہنوں اپنی شوہر کی اطاعت کیا کرو، شوہر کی خدمت کیا کرو۔ اگر تم روٹی پکا رہی ہو، شوہر پکارے تو حضور نے فرمایا روٹی چھوڑ دو، اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔